الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں بہت ساری باتوں میں آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب اترے تو پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ اور میری ذریت میں سے میری ذریت کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے, یعنی آپ کو بھی نوازا ہے, آپ کی اولاد کو بھی نوازوں گا, لیکن آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے, ظلم کا راستہ اختیار کریں گے, ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ابو الانبیاء ہیں, ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہیں. ایسی آزمائش ہر طرح سے ان کو آزمایا گیا اور ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں نوازا گیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے. فَإِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا بدلہ جو دیا جاتا ہے وہ بڑی آزمائش کے بعد دیا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ان جیسی مقبولیت جو ہے کسی کو عطا نہیں ہوئی, کہ ان کے بعد جتنی انبیاء ہیں سب انہی کے نسل میں آئے, اور پھر ان سے جو ہے ان کی طرف نسبت کرنے میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ جتنے وہ گمراہ فرقے جو یعنی توحید تک ان میں باقی نہیں رہا, اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے متبع کہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو ہے کبھی ان کے گھر میں ان کی آزمائش ہوئی, جس ماحول میں یہ پیدا ہوئے وہ شرکیہ مشرکانہ ماحول. خود ان کے گھر میں جو ہے ان کے والد شرک کرتے تھے, بت بناتے تھے, بیچتے تھے, اور جو لوگوں کی طرف سے دھمکیاں, لوگوں کی طرف سے جو ہے باہر جو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن گھر ہی میں آزمائش, ان کو گھر سے جو ہے نکلنا پڑا, گھر چھوڑنا پڑا اللہ کے دین کے لیے. اور کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, ان کو وطن چھوڑنا پڑا, اور پھر اس کے بعد ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, کئی علاقوں میں جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے علاقے چھوڑنے پڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی, ان کے اولاد میں, بیوی بچوں میں. کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طور پر کی کہ بیوی بچوں کو لے جا کر جو ہے ایک ایسی وادی میں, ایسے علاقے میں چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پر پانی نہیں ہے, کھانا پینے نہیں, دور دور تک جو ہے انسان نہیں, کوئی انسان ذات آدم ذات کی اولاد نہیں. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اللہ کے بھروسے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو مکے میں چھوڑا. پھر اس کے علاوہ جو ہے کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش اس طرح سے آئی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت پر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے. اور پوری زندگی جو ہے آزمائشوں سے, حالات سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا, اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ انسان کو جتنی بڑی آزمائش سے گزارا جاتا ہے پھر اس کے بعد اتنا بڑا بدلہ دیا جاتا ہے. تو ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اللہ نے فرمایا اسی کو کہ ہم آپ کو جو ہے لوگوں کا امام بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی, ایسی امامت کہ پھر جو ہے یعنی رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا گیا, اور ان کو ابو الانبیاء جو ہے کہا گیا کہ انبیاء کے نبی. تو اس پر جو ہے انہوں نے اللہ سے جو ہے درخواست کی, یا کوئی اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا, میری ذریت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری ذریت میں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ان کو بھی امامت دے گا, ان کو بھی جو ہے
اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا. لیکن ان میں سے وہ لوگ جو لوگ آپ کے طریقے پر چلیں گے اور جو لوگ آپ کے راستے سے ہٹیں گے, توحید کا راستہ چھوڑ دیں گے, شرک کا راستہ اختیار کریں گے, یا اللہ کی طرف سے جو امانت, جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو پورے طور پر ادا نہیں کریں گے, تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے امانتوں سے صحیح سبب بنانا.